مغربی دنیا میں حکومتیں مضبوط ہیں لیکن معاشرے نہیں، جبکہ پاکستان میں حکومتیں کبھی مضبوط نہیں رہیں بلکہ معاشرہ مختلف مستحکم بنیادوں پر کھڑا تھا۔ مثلاً امریکہ میں دنیا بھر سے مختلف مذاہب اور نسلوں کے حامل لوگ جمع ہو گئے ہیں، لیکن انہیں مضبوط حکومتی نظام اور قانون کی بالادستی نے سیدھے راستے پر رکھا ہوا ہے۔ یہی حال برطانیہ کا ہے، اور لندن میں تو خود انگریز اقلیت میں بدل گئے ہیں۔ لیکن چونکہ ان ممالک میں قانون کی بالادستی ہے، جج، جرنیل، سیاستدان اور عام شہری پر یکساں قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے وہ ریاستیں مضبوط ہیں، جبکہ ہمارے پاکستان میں تو قبائلی علاقہ جات، بلوچستان، گلگت بلتستان اور اسی طرح کے کئی دیگر علاقوں میں حکومتی اداروں کی موجودگی برائے نام رہی۔ یہاں کبھی آئین جو مختلف اقوام اور اداروں کے مابین باہمی میثاق معطل ہو جاتا ہے، اور جمہوریت میں بھی قانون کا اطلاق سلیکٹیو ہوتا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان سلامت رہا تو وہ یہاں کے مضبوط معاشرے اور اقدار کی وجہ سے ہے۔ یہاں مسجد، قبیلے، سیاسی جماعتوں اور سب سے بڑھ کر ہمارے معاشرتی اقدار نے اس سوسائٹی کو جوڑے رکھا ہے۔ یہاں مضبوط خاندانی نظام ہے، قبیلہ کے سربراہ کے سامنے کوئی منہ نہیں کھول سکتا، مسجد کے مولوی پورے گاؤں کے لیے قابل احترام ہوتا، بلکہ بسا اوقات وہ تنازعات بھی نمٹاتا۔ اسی طرح چھوٹے بڑے کی تمیز ہے، بزرگوں کا ایک خاص احترام ہے، دوستی اور تعلق داری کے مضبوط تصورات ہیں۔ بدترین سیاسی مخالفین کی غمی شادی میں بھی لوگ شریک ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان پہلے دن سے ہمارے ان اقدار کو تباہ کرنے پر تلا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے گھر سے شروع کر کے خاندان کے نظام کو تباہ کرنا شروع کیا، میاں بیوی کے رشتے کے تقدس کو مذاق بنایا، چھوٹے بڑے کی تمیز ختم کرا دی، نوجوانوں کو گالم گلوچ کے رستے پر لگایا، اور وہ یہ سب کچھ شعوری طور پر کرتے رہے۔ میں پہلے بھی یہ کالموں میں کئی بار لکھ چکا ہوں اور آج دوبارہ لکھ دیتا ہوں کہ کئی سال قبل جب ایک ٹی وی ٹاک شو میں علی محمد خان نے قمر زمان کائرہ جیسے عزتدار سیاستدان سے مروتاً کہا کہ آپ تو ہمارے بڑے ہیں اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں، تو اگلے دن عمران خان نے علی محمد خان کو ڈانٹ پلا دی۔ جب ریحام خان عمران خان کی اہلیہ تھی تو ایک روز فیاض الحسن چوہان نے ایک ٹی وی ٹاک شو میں عمر رسیدہ اور گھر میں بیٹی بیگم نسیم علی خان صاحبہ کے لیے نہایت نامناسب الفاظ استعمال کیے، جس کے جواب میں بیگم نسیم صاحبہ کے ترجمان نے جواباً ریحام خان پر ذاتی حملے کیے۔ اگلے روز ریحام خان صاحبہ میرے دفتر تشریف لائی تو میں نے انہیں کہا کہ کل ٹی وی ٹاک شو میں آپ کو جو گالی پڑی ہے اس کے ذمہ دار فیاض الحسن چوہان ہے۔ الحمدللہ ریحام خان صاحبہ زندہ ہے، اور ان سے تصدیق یا تردید کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آج خان صاحب سے یہ شکایت لگائیں گی، لیکن چند روز بعد فیاض الحسن چوہان کو عہدے سے بھی نوازا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھر نہیں بلکہ دنیا بھر سے عمران خان نے شہباز گل جیسے بدزبانوں کو اپنے گرد جمع کیا۔ وہ خود بھی نجی محفلوں میں بہت گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دوست ملک کے سربراہ حکومت کو بھی کابینہ اجلاس میں گالی دی تھی۔ اسی طرح ملک کے اندر اور باہر انہوں نے ارسلان خالد اور مشوانی جیسے بدتمیز سوشل میڈیا پر گالم گلوچ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہیں بیرونی آقا شعوری یا غیر شعوری طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور بالآخر وہ ہمارے معاشرے کے ان بندروں کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے اب وہ اس ملک کو طاقت سے ایک رکھنے والے ادارے یعنی فوج کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ میں 10-15 سال سے متنبہ کرتا رہا کہ سب سے خطرناک کام عمران خان یہی ہماری سوسائٹی کے اقدار کو توڑنے کا کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ کسی نے دھیان نہیں دیا۔ عمران خان صاحب سیاسی قیادت کے کردار کشی کرتے رہے، کبھی محمود خان چکزئی کی چادر کا مذاق اڑایا تو کبھی مولانا کی پگڑی اور داڑھی کا۔ الی ھذہ القیاس وہ القابات سے پکارتے رہے۔ میرے لیے بھی انہوں نے 2-3 القابات تراش لیے تھے۔ مجھے اور میری ماں کو 15 سال سے سوشل میڈیا پر گالیاں پڑوا رہے ہیں، لیکن خود کبھی میڈیا پر میرا نام لینے کی ہمت نہ کر سکے۔ میں اس دوران لوگوں کو سمجھاتا رہا کہ میری اور میری ماں کی کردار کشی عمران خان صاحب کر رہے ہیں، جبکہ اب اس میں ان کے ساتھ جادو ٹونے والے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ لیکن لوگ میری اس بات پہ یقین نہیں کرتے تھے، حالانکہ میرے پاس شواہد موجود تھے۔ عمران خان خود کئی بار ٹی وی پر آ کر ایکٹنگ کرتے رہے اور انجان بن کر کہتے رہے کہ ہمارے تو لاکھوں کارکن ہیں، یہ گالم گلوچ وہ اپنے تئیں کر رہے ہیں اور اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ گزشتہ روز انہوں نے فریحہ ادریس جو عمران خان کی بڑی مداح ہیں کے شو میں انہوں نے مجھے اپنی زبان سے سلیم لفافی کہہ دیا۔
باوجود اس کے کہ عمران خان یہ جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ معلومات میرے پاس ہیں۔ ادھر سے ٹویٹ ہوتی ہے، اس کو کون اٹھاتا ہے؟ 2 صحافی اٹھاتے ہیں اور جیو اٹھاتا ہے، اور 2 صحافی ان کے انصار عباسی اور وہ جو دوسرا سلیم لفافی، وہ اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے جن سے لفافے لیے ہیں ان کے بارے میں میرے پاس خاطر خواہ معلومات موجود ہیں، کیونکہ پچھلے سالوں میں جو مرد یا خاتون پی ٹی آئی سے ناراض ہوتا وہ پہلی فرصت میں میرے پاس آتا اور سب 2 نمبریوں کی تفصیلات بیان کرتا۔ ان کی شادیوں اور طلاقوں کے بارے میں میرے پاس تفصیلات اور شواہد کے انبار لگے ہیں، لیکن میں نے کبھی ان کی ذاتی زندگی پر بات نہیں کی، کبھی انہیں گالی نہیں دی، بلکہ ان کے 2 چہیتے وزیروں میں سے ایک کے ساتھ تعلق اس بنیاد پر ختم کیا کہ ایک دن میرے دفتر میں انہوں نے غصے میں آ کر عمران خان کو ماں بہن کی گالیاں دی تھی۔ میں نے کبھی انہیں غیر سیاسی القابات سے نہیں پکارا، ورنہ جتنے القابات ان کے نام کے ساتھ لگ سکتے ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں لگ سکتے۔ انہوں نے کبھی اپنا پرس نہیں رکھا اور ساری زندگی دوسروں کے لفافوں پر گزاری ہے۔ یوں لفافی کا لفظ انہیں جچتا ہے، لیکن میں نے کبھی انہیں عمران لفافی نہیں کہا۔ ان کا آفیشیل نام عمران احمد خان نیازی ہے اور میں ہمیشہ انہی میں سے کسی لفظ سے انہیں پکارتا رہا۔ ان کی اہلیہ پنکی اور پیرنی وغیرہ کے ناموں سے پکاری جاتی ہے، لیکن میں انہیں خاتون اول اور بشرا بی بی کے ناموں سے پکارتا رہا، حالانکہ مجھے ان کے اور ان کے سارے خاندان کے کارناموں کا بخوبی پتہ ہے۔ ماضی کو چھوڑیں، مجھے آج بھی پتہ ہے کہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد عمران خان کو بلٹ پروف گاڑی کا لفافہ کس نے دیا اور ان کے سیمیناروں کا خرچہ کون سا نیا اے ٹی ایم انہیں لفافے دے کر ادا کرتا ہے۔ اس نئے اے ٹی ایم کی بنیادیں بھی برطانیہ میں پیوستہ ہے، لیکن بہرحال میں عمران خان کا مشکور ہوں کہ فریحہ ادریس کے شو میں سلیم لفافی کہہ کر انہوں نے ثابت کر دیا کہ گزشتہ 15 سال وہ جھوٹ اور میں سچ بولتا رہا کہ یہ سب کچھ نیازی صاحب خود کروا رہے ہیں۔ نیازی صاحب جب ایجنسیوں کے سلیکشن سے وزیر اعظم بنے اور تمام طاقتور ادارے ان کے پاس تھے تو میں نے پہلے ہفتے ٹی وی پر بیٹھ کر پیشکش کی تھی کہ وہ صحافیوں کے کرپشن کے بارے میں ایک کمیشن بنا دے اور آغاز مجھ سے کرے۔ کل جو میرا آرٹیکل چھپا ہے اور جس میں نے تجویز دی ہے خان صاحب کو کہ کمیشن بنا دے، آغاز مجھ سے کریں، پہلے مجھے پکڑ کے میرے خاندان کے سارے لوگوں کو مجھے کہ یہ تمہارے ایسٹس ہے، یہ تمہارے بھائی کے ایسٹس ہے، یہ تمہارے بیوی کے ایسٹس ہے، یہ تمہارے خاندان کے، آؤ یہ جسٹیفائی کرو کہاں سے لائے ہو۔ پھر ہمارے ایک ایک چیز کو کہ کسی ایجنسی سے، کسی پارٹی سے، کسی حکومت سے، کسی پراپرٹی ٹائکون سے اگر کسی نے کچھ لیا، باقیوں کے لیے میں نے کہا ہے کہ آپ عام سزا دے دیں قانون کے مطابق، مجھے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے لٹکا دیں۔ میں ملک سے بھاگا نہیں، اسلام آباد ہی میں موجود رہا۔ انہوں نے خفیہ طور پر تمام ایجنسیوں کو تو میرے پیچھے لگائے رکھا، لیکن میرے اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، کیونکہ انہیں علم تھا کہ کمیشن کی صورت میں سب سے زیادہ ان کے مداح صحافی پنسیں گے۔ اب جب عمران خان نے خود اس الزام کا اعادہ اپنی زبان سے کیا ہے تو میں انہیں پیشکش کرتا ہوں کہ وہ 3-4 افراد پر مشتمل کمیٹی اسی فریحہ ادریس کی قیادت میں بنا دے جو میرے اور عمران خان کے مالی معاملات کی تحقیقات کرے۔ اگر میرے رزق میں 1 پیسہ حرام کا ثابت ہوا یا کسی سے لفافہ یا مالی مراعات لینے کا الزام ثابت ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا، اور اگر عمران خان لفافہ لینے والے ثابت ہوئی تو وہ سیاست چھوڑیں گے۔ دوسری پیشکش انہیں میری یہ ہے کہ وہ مراد سعید، شبلی فراز اور فواد چودھری پر مشتمل کمیٹی PFUJ کے صدر کی قیادت میں بنا دے جو ہم دونوں کے معاملات کی تحقیقات کرے۔ اگر میں لفافی ثابت ہوا تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، اور اگر عمران خان لفافی ثابت ہوئے تو انہیں سیاست چھوڑ کر معافی مانگنی پڑے گی۔ انہوں نے ان دونوں میں سے کوئی بھی کام نہیں کیا تو پھر وہ یہ یاد رکھے کہ اب انہوں نے اس حوالے سے مجھے اخلاقی قید سے آزاد کر لیا ہے، اور میں انشاءاللہ اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لوں گا انشاءاللہ۔